حفیظ جلندھری صاحب نے اپنی خوبصورت نظم میں، بہت پیاری نظم ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ یقیناً اس سے لطف اندوز ہوں گے. سنیے گا. اس نظم کو انہوں نے ٹائٹل دیا ہے پہاڑی کا واس. الفاظ اس کے ایسے ہیں، فرماتے ہیں کہ چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی، نظر کے سامنے تھی پستی انسان کی آبادی. صدا دی اے قریشی عورتوں مردوں ادھر آؤ، یہ اپنے کام دھندے آج طے کر دو، ادھر آؤ. اکٹھے ہو گئے آ کر جوان و پیر مرد و زن، بنی آدم کا جنگل بن گیا یہ کوہ کا دامن. خطاب ان سے پیغمبر نے کیا اللہ کے بندو، خلیل اللہ کے پوتو ذبیح اللہ کے فرزندو. اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوہسار کے پیچھے پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے راہزنوں کی فوج تم پر وار کرنے کو. مانتے تھے نا آپ کو لقب آپ کو کیا دیا ہوا تھا انہوں نے؟ الصادق. صادق بھی نہیں، الصادق الامین. ٹھیک ہے، سب سے سچا. تو آپ نے پہلے اس بات کی تصدیق ان سے کرائی کہ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوہسار کے پیچھے پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے راہزنوں کی فوج تم پر وار کرنے کو، گھروں کے لوٹنے کو، شہر کے مسمار کرنے کو، یہ کہہ دوں میں اگر تم سے، اب زور کس پہ؟ یہ کہہ دوں میں اگر تم سے، تو کیا تم مان جاؤ گے؟ یقین آ جائے گا مجھ پر، کوئی شک نہ لاؤ گے؟ کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو، یہ جانتے ہیں سب، تو بچپن ہی سے صادق ہے امی ہے مانتے ہیں سب. یہ سن کر پھر بلند آواز سے سچا نبی بولا. جب تصدیق ہو گئی، اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا. قرآن ناطق، ناطق کہتے ہیں نا بولنے والا، تو نبی قسم بولتے کیا تھے؟ جو قرآن کہتا تھا. تو قرآن ناطق انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے. اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا اور کیا فرمایا کہ اے لوگو میرا کہنا نہایت غور سے سن لو. میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ ظلم و جور سے سن لو. بہائم کی صفت چھوڑو ذرا انسان بن جاؤ. بہیمہ جانور کو کہتے ہیں، اس کی جمع بہائم. بہائم کی صفت چھوڑو ذرا انسان بن جاؤ. برے اعمال سے توبہ کرو، شرماؤ شرماؤ. بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ. خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ. یہ بڑی پیاری بات کی آپ سے سننے جس پہ اینڈ کیا حفیظ جلندھری صاحب نے. تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں. تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں. جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی. قرآن مجید نے سرٹیفکیٹ دیا وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھی. یہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت دیتے تھے نا کہ ہم انہی کی سنتیں جو ہے وہ پوری کریں. تو آپ سے فرمایا کہ میں کوئی نئی بات نہیں تمہارے سامنے لے کے آیا. جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا. ابو لہب نے جو الفاظ کہے، پھر اس کے جواب میں قرآن مجید کی طرف سے یہ سورۃ اللہب جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور اس میں خبر بھی دے دی کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا اور اس کی موت جس برے انداز سے ہوئی ہے یہ آپ کے علم میں ہوگا. اسے جو بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگی تھی وہ ایسی بیماری تھی کہ اس سے دور رہنا بہتر تھا.
یعنی چھوتی مرض تھا اسے، اور اس کے گھر والوں نے اسے الگ چھوڑ دیا تھا اور سب اس سے دور ہو گئے تھے، یہاں تک کہ وہ اکیلا ہی تڑپ تڑپ کے مر گیا تھا، اور جب مرنے کے بعد بھی اسے کسی نے دفن نہیں کیا، اسے قریب کوئی نہیں لگ رہا تھا، لیکن جب دیکھا گیا کہ اب لاش جو ہے وہ سڑنے لگی ہے اور اس سے اور زیادہ پرابلمز پیدا ہو سکتے ہیں، تو پھر کچھ حبشی غلام جو ہیں انہیں ان کی مدد سے اس کو ایک گڑھے میں پھینکوا کر اس گڑھے کو بند کر دیا۔ تو اسلام، اور پھر سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں، ذہن میں رکھیے گا، ان کے نتائج، اس کی ایک ایگزامپل آپ کو قرآن مجید بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید نے اسلام کے دشمنوں میں سے سوائے ابو لہب کے کسی کو بھی نام لے کے کنڈیم نہیں کیا۔ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا مختلف تفاسیر میں کہ یہ فلاں آیت جو ہے ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، فلاں آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، فلاں آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ نام لے کے قرآن مجید نے کہیں بھی کنڈیم نہیں کیا۔ یہ واحد شخص ہے جس کو قرآن مجید نے نام لے کر کنڈیم کیا کہ تبت یدا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، اور پھر خبر دے دی وَتَبَّ، اور ہم چونکہ اسے وقف کر کے پڑھتے ہیں وَتَبَّ، یہ خبر ہے اس کے بارے میں کہ اور وہ ہلاک ہو گیا، اس کے ایمان لانے کے کوئی چانسز نہیں۔